بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ٹائم کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل ٹی وی۔ ناظرین، اسلام آباد میں نہ صرف موسم تبدیل ہوا ہے، عوام کا رخ بدلا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی موسم کی بھی تبدیل ہو گیا ہے، سیاسی عوام کا رخ بھی بدل چکا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 100 سے زائد ارکان، مختلف یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، 100 سے زائد ارکان اسمبلی کی دستخطوں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ پیش کی گئی، اور اس حوالے سے اب آنے والے جو 2 ہفتے ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ جوڑ توڑ شروع ہوگا، اجلاس بلایا جائے گا اسمبلی کا، ووٹنگ ہوگی۔ اس حوالے سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ووٹنگ ہوئی تو کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے جتنے بھی وزراء اعظم ہوئے ہیں، ان میں ایک منتخب وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی۔ اس وقت وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی اور محترمہ بینظیر بھٹو اپنے عہدے پر برقرار رہی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی۔ اس وقت صدر کے پاس یہ اختیار تھا، اب صدر کے پاس اسمبلی ڈیزالو کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ نیشنل پریس کلب کے صدر اور سینئر صحافی تجزیہ کار انور رضا موجود ہیں۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو میں، بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ آج پیش کی گئی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ اور یہ امکان تھا کہ آج منگل بدھ کو پیش کی جائے گی، اور یہ پیش کی گئی۔ اس میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، کیا کامیاب ہوگی یا نہیں، وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے گا یا نہیں۔ اس سارے سیناریو میں پنجاب کو بھی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب۔ سب سے پہلے تو آج اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی، اور انہوں نے اپوزیشن کی ریکوزیشن بھی ساتھ ساتھ جمع کروا دی۔ اب اپوزیشن کی ریکوزیشن کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کو 14 روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا لازم ہے، اور آئین اور قواعد و ضوابط قومی اسمبلی کے مطابق جو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہے اس پر ووٹنگ 3 دن کے پہلے اور 7 دن کے اندر آپ کو کروانا لازم ہے۔ بڑے 3 نے پریس کانفرنس کی، جس میں مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری اور شہباز شریف، اور بیک اینڈ پہ میاں محمد نواز شریف بھی تھے، جن کے ساتھ ان کے بیک ڈور ٹیلی فونک رابطے بھی رہے۔ اور اگر اپوزیشن کے پاس نمبر آف گیمز پورے نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ اتنی بڑی غلطی نہ کرتے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک تھی وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرواتے۔ آج آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری نے اس بات کا دعویٰ کیا، اور اس سے پہلے شہباز شریف اس بات پر بضد تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس 172 سے زائد جو ووٹ ہیں وہ موجود ہیں اراکین، اور اب اپوزیشن کو ہی 172 اراکین پورے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ریکوزیشن کی ہے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ اپوزیشن نے جمع کروائی ہے۔ اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں راجہ صاحب، تو آپ نے دیکھا وہاں پر بڑی تیزی سے حالات سیاسی بدلتے جا رہے ہیں۔ جو علیم خان مرجر ہوا ہے ان کا جہانگیر ترین گروپ میں، تو جہانگیر ترین نے انہیں ہی وزیر اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامزد کر رکھا ہے، ابھی اس کو اناؤنس نہیں کیا، اسی بنیاد پر وہ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کیٹاگوریکلی اپوزیشن کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض گروپس ہیں ان کو یہ واضح کیا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، اور آج جو ان کا استعفیٰ بھی تھا وہ بھی انہوں نے منظور نہیں کیا۔ اور دوسری جانب سے جہانگیر خان ترین گروپ کا آفیشیل اب سٹیٹمنٹ آ گیا ہے نعمان لنگڑیان کی جانب سے کہ ترین گروپ اس بات پر متفق ہے کہ مائنس بزدار بات آگے بڑھے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو گروپس ہیں جہانگیر ترین، علیم خان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور علیم خان جو لاہور سے کل پنجاب سے اسلام آباد میں آج موجود ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ یہ ملاقات اس لیے ممکن نظر نہیں آ رہی کیونکہ علیم خان، جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں، اس وجہ سے سر آپ نے بتایا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ کامیاب ہوگی، بیک اپ پر نواز شریف ہیں، ٹیلی فونک رابطے ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ اس سے پہلے آپ بھی بہت قریب سے آپ قومی اسمبلی بھی جاتے ہیں، سینٹ بھی کور کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی آپ کے اچھے تعلق ہیں، سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ صدر ایک دفعہ پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ لائی گئی، اس کے بعد سینٹ کا جب اجلاس ہوا تو
یوسف رضا گیلانی کو بھی جب سینٹ چیئرمین کے لیے، وہاں جو اپوزیشن تھی وہ اکثریت میں تھی. ہوا یہ کہ اکثریت اقلیت میں بدل گئی، اقلیت اکثریت میں بدل گئی. کیا ایسا ہی ممکن ہوگا اس بار؟ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، آج خبریں ہیں کہ یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن کے 8 سے 10 جو ارکان اسمبلی یا اراکین اسمبلی، وہ انہوں نے اپنی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے پرائم منسٹر کو. اور کیا وہ طاقتیں اب ساتھ دیں گی جنہوں نے سینٹ چیئرمین کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ میں اکثریت کو اقلیت میں اور اقلیت کو اکثریت میں بدلا تھا؟ دیکھیے، سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں اور جو سیاسی مومنٹس ہوتی ہیں وہ بھی لمحہ بلمحہ چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ نے چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے بارے میں آپ نے کہا، بالکل آپ دیکھیے اس وقت حالات کیا تھے کہ اکثریت اقلیت میں بدلی، اور جو اکثریت کو اقلیت میں بدل سکتا ہے اب وہ اقلیت کو اکثریت میں بھی لا سکتا ہے. اس وقت حالات اور تھے، اس وقت حالات اور ہیں. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو چیئرمین سینٹ تھے صادق سنجانی، وہ ان کا ٹلٹ کہاں پہ تھا اور وہ ان کو کہاں سے خوشنودی حاصل تھی. اور اب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی طرف بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان قوتیں ان سے ناراض ہیں کہ جو انہیں اقتدار میں شاید لے کے آئیں. آپ بٹوین دی لائنز ان بات کو سمجھیے کہ عمران خان سے متعلق جو ہے ان کی پارٹی بھی، اگر آپ پولیٹیکل سینیریو دیکھیں، ان کی پارٹی کے اراکین بھی ناراض ہیں. اور انتہائی امپورٹنٹ جو ان کا دھڑا ہے جہانگیر خان ترین اور علیم خان، جو پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان کا کیا ٹلٹ ہے آپ نے دیکھا کہ وہ مائنس بزدار پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بغیر وہ بات نہیں کریں گے. دوسری جانب پرائم منسٹر بھی آپ کو پتہ ہے ان کی انا بہت زیادہ ہے، وہ بھی پولیٹیکلی کہہ چکے ہیں، انہوں نے واضح پیغام دیا ہے. یہ پیغام ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ علیم خان اور جہانگیر خان ترین کے لیے ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے. اب رہی بات چودھری برادران کی، وہ ایک آپ دیکھا 2-3 روز قبل وہ کتنے امپورٹنٹ تھے اس پورے پولیٹیکل سینیریو میں، لیکن اب وہ تقریباً پیچھے ہٹ گئے ہیں کیونکہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان اب پولیٹیکلی آگے ہیں اور جو چودھری برادران ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہیں سوٹ کرتا ہے علیم خان، کیونکہ انہیں چودھری پرویز الہی کبھی سوٹ نہیں کرتا. اگر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں پنجاب کے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے. اس لیے مسلم لیگ نون اپنی مستقبل کی جو سیاست ہے اسے بھی دیکھ رہی ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے. ان کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں علیم خان وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور پیپلز پارٹی کے بھی ہیں. بالکل پیپلز پارٹی نون لیگ کے مولانا فضل الرحمان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب کے وہ علیم خان ہیں، اسی وجہ سے تو وہ ان کے ساتھ ہے. بالکل. اب دیکھیں عمران خان تو اس بات پر مزید ہیں کہ وہ علیم خان، انہوں نے واضح طور پر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ میں کہا کہ عثمان بزدار سے وہ لوگ خائف ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. اور یہ بننا چاہتے کون ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بڑے مضبوط امیدوار تصور کیا جا رہے تھے علیم خان. اور اب آپ نے دیکھا اس وقت پھر حالات ایسے تبدیل ہوئے ہیں اور سیاست نے ایسی کروٹ بدلی ہے کہ اپوزیشن کا مضبوط امیدوار جو ہیں وہ اس وقت علیم خان ہیں، اور جہانگیر ترین کے بھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں وہ علیم خان ہیں. علیم خان اس وقت خاصے امپورٹنٹ ہیں، اور جہانگیر خان ترین اور علیم خان جو مرجر ہوا ہے ان کا دونوں کا، اگر یہ اکٹھے کسی طرف گئے تو یقیناً وہ پانسا پلٹے گا. اور اپوزیشن اس وقت اس صورتحال میں ہے کہ وہ پانسا پلٹے. اور یہ دعویٰ پیپلز پارٹی کے سابق صدر جو ہیں آصف علی زرداری اور شہباز شریف یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کے پاس 172 سے زائد اراکین کی حمایت حاصل ہے. انور رضا صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ جہانگیر ترین گروپ مرکز میں اپوزیشن کو سپورٹ کرے، اس کے بدلے وہ پنجاب لے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے یہ تو سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لینا اور کچھ دینا پڑتا ہے. اگر وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ان کے آگے تو ڈیفینیٹلی مرکز میں وہ جو اپوزیشن کی ساری بڑی جماعتیں ہیں، اپوزیشن ہے، ان کے ساتھ ان کا سیاسی اتحاد ہوگا اور وہ مرکز میں انہی بڑی جماعتوں میں سے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے. یہ تو سیاسی ایک حکمت عملی ہے، اسی وجہ سے یہ سیاسی لین دین کے بعد ہی آپ کا اتحاد آگے بڑھ سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے کارڈز کھیل رہی ہے، اور آج اس طرح انہوں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائی جائے، تو اس کے پیچھے یقیناً انہیں کچھ نہ کچھ ہوپ ہوگی، کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ ہوگا. دوسری جانب وہ قوتیں جو اس وقت
जहाँ सियासी हालात न्यूट्रल है इसी नहीं, वो देखिए न्यूट्रल तो पॉलिटिकली लोग कह रहे हैं, अपोजिशन कह रही है, लेकिन हुकूमत उन्हें न्यूट्रल नहीं कह रही, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स तो होंगी गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ। अगर तो इमरान खान ने उनकी उन डिमांड्स को मद्देनज़र रखा और उन्हें पूरा करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की, तो फिर तो हालात फिर तब्दील हो सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान वही अपनी अना के खौल से बाहर ना निकले तो यकीनन यहाँ सिर्फ ये हुकूमत भी जा सकती है, इम्कान जाहिर किया जा सकता है और बड़े हालात तब्दील हो सकते हैं। सियासत में इसलिए कहते हैं कि कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। आपने देखा कि आज तेज़ी से सियासी हालात बदलते रहे और अपोजिशन कितनी कॉन्फिडेंट रही और उन्होंने फौरी तौर पर तरीके अदम एतमाद भी जमा करवा दी। और दूसरी जानिब हुकूमत के जो वज़रा थे, जो गवर्नर्स थे, वो भी कितनी तेजी से मुलाकातें करें। अब तो नाराज अरकान से भी प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं। हमारा वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। अपोजिशन की जानिब से कुछ 3 हफ्ते पहले ये कहा गया था पेशावर नहीं पेशोर में बैठा एक शख्स काले कर रहा है, क्या अब वो काले हो रही हैं या नहीं? अगर हुई तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं? देखिए, जब आप किसी की पोस्ट पर होते हैं ना, तो उस वक्त आपकी सिचुएशन और होती है, और जब आप थोड़े से कमज़ोर हों और विद इन डिपार्टमेंट भी, ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी अगर उतनी हिमायत ना हो, तो फिर आपकी कॉल्स इतनी असरअंदाज नहीं हो सकती। हाँ, आप कुछ चीज़ें कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि वो कोशिश कामयाब हो। अब अपोजिशन ने जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उनकी कमज़ोरी से ही तो फ़ायदा उठाया और फौरी तौर पर ये मूवमेंट उन्होंने शुरू की है। आप देखें कि लॉन्ग मार्च की भी बात पेशावर में बैठा शख्स जिसकी तरफ कहा जा रहा है, पहले तो नून लीग ने, वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये बात की जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद जब ISI के DG थे तो उस वक़्त वो रोल अदा करते थे। और रज़ा साहब ने ठीक कहा कि जब किसी की पोस्ट पर हो तो बंदा अपना किरदार अदा कर सकता है। विद इन इंस्टीट्यूशन भी उनके लिए कोई अच्छी हमायत नहीं है। अनवर रज़ा साहब का यह कहना है कि अगर वो न्यूट्रल रहे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट कामयाब होगी। और जिस तरह आज अपोजिशन के लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके चेहरों से यह था, खुशी दीदनी थी, लग रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट कामयाब होगी। मुझे और अनवर रज़ा साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।